بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے مسلمان بہن اور بھائیوں کو میری طرف سے جشن عید میلاد النبی بے حد مبارک ہو۔ اس پر مبارک موقع پر میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ آئیں اور ہم سب مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک بھیجیں، جس کے بعد میں آپ سب کے ساتھ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، ان کی رضاعت اور ابتدائی بچپن کے حالات شیئر کروں گی۔ تو آئیے ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آئیے اب میں آپ کو سناؤں گی کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش، ان کی رضاعت اور ان کے ابتدائی بچپن کے کچھ بے حد خوبصورت واقعات۔ پیارے دوستو، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کی چوٹی آسمان تک ہے اور اس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ درخت سورج سے کئی گنا زیادہ روشن ہے۔ قریش کا ایک گروہ اس کی شاخوں سے لٹکا ہوا ہے اور ایک دوسرا گروہ اس کی شاخوں کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اس گروہ کو قریش کا ایک خوبصورت جوان جس کے جسم سے خوشبو نکل رہی ہے مار مار کر بھگاتا ہے۔ اس وقت کے علماء نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ آپ کی اولاد میں سے وہ نبی پیدا ہوگا جس کی بشارت آسمانی صحیفوں میں موجود ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو جناب ابو طالب کہا کرتے تھے کہ میرے باپ نے خواب میں جو مقدس درخت دیکھا تھا، خدا کی قسم وہ درخت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ مزید کچھ باتیں شیئر کروں گی۔ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ بہت نیک طبیعت کے مالک تھے اور اپنے والد کی نظر ماننے اور اپنے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی نے ان کو سب کی آنکھوں کا تارا بنا دیا تھا۔ وہ بے حد صحت مند اور خوبصورت تھے اور شعر بھی کہتے تھے۔ ان کی شادی قریش کی سب سے زیادہ قابل عزت خاتون حضرت آمنہ بنت وہب کے ساتھ ہوئی اور ان کی والدہ کا نام برہ بنت عبد العزیٰ تھا۔ دوستو، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ عرب کے اعلیٰ ترین خاندانوں کے اعلیٰ ترین افراد تھے اور اس زمانے میں رواج تھا کہ شادی کے بعد دلہا 3 دن تک سسرال میں رہتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق 3 دن سسرال میں رہنے کے بعد حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے ساتھ مکہ کے ایک محلے میں منتقل ہو گئے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے ساتھ ہی تجارت کرتے تھے۔ ان دنوں ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف روانہ ہو رہا تھا اور آپ کے والد نے آپ کو اس قافلے کے ساتھ جانے کو کہا۔ کیونکہ حضرت عبداللہ اپنے والد کے بے حد فرما بردار تھے، اسی لیے وہ ساتھ روانہ ہو گئے اور جاتے وقت آپ نے حضرت آمنہ کو الوداع کہا، گویا کہ یہ آخری سفر تھا۔ اسی سفر میں وہ بیمار ہوئے اور یثرب کے قریب ان کی وفات ہو گئی۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ بہت ہی صابر و شاکر خاتون تھیں۔ ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن انہوں نے اس کو بہت ہی ہمت اور حوصلے سے برداشت کیا۔ کس طرح سے برداشت کیا کہ ان کی ساری اداسی اللہ پاک نے خود ہی دور کر دی تھی۔ اللہ پاک نے ان کا غم خود دور کیا اور ان کو خواب میں بے انتہا بار خوشخبری سنائی، بہت ہی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی خوشخبری کہ آج تک کسی بھی حاملہ عورت کو وہ خوشخبری نہیں دی گئی ہوگی۔ خواب بھی ایسے کہ جس میں ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کو بہت ہی اونچی شان والا بیٹا عطا کیا جانے والا ہے۔ اسی خواب کی وجہ سے وہ بے حد خوش تھیں اور وہ اداس رہنا چھوڑ چکی تھیں، یعنی کہ
ان کے لیے ان کے آنے والے بچے میں ہی ان کی ساری خوشیاں تھیں۔ انہوں نے بے حد بار ایسے نظارے دیکھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بہت ہی بڑی شان والا بیٹا ان کو ملنے والا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک بار یہ بھی دیکھا کہ آپ کے اندر سے یعنی آپ کے پیٹ سے ایک نور نکلا ہے جو کہ ہر طرف پھیل گیا ہے۔ چنانچہ حضرت آمنہ کو بھی فرشتوں نے بیٹے کی خوشخبری دی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ ان کا نام محمد ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو حاسدوں اور شر سے بچنے کی دعا بھی سکھائی تھی۔ اسی طرح حضرت آمنہ بہت نیک تھیں تو اکثر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے نورانی فرشتوں کو بھی دیکھا کرتی تھیں، فرشتوں کے پروں کی آواز بھی سنتی تھیں۔ یہ سارے واقعات آپ کو بے حد انوکھے لگ رہے ہوں گے، لیکن اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ اس سب کے بعد جو واقعہ ہونے جا رہا تھا وہ بھی ایک انوکھا تھا، یعنی صرف حضرت آمنہ ہی نہیں بلکہ کل کائنات ہی ایک بہت بڑے شان والے وجود کی منتظر تھی۔ چنانچہ 12 ربیع الاول عام الفیل 20 اپریل 571 سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے ہی حضرت آمنہ کی گود میں وہ چاند آ گیا جس کی بشارتیں انہیں مل رہی تھیں، یعنی کہ ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن عید میلاد النبی جو اس ماہ میں منانے جا رہے ہیں اور منا رہے ہیں، یقیناً 12 ربیع الاول کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش مکہ کے ایک محلہ سوق اللیل میں ہوئی، اور آپ کی جو دایا تھیں ان کا نام شفاء تھا، جو کہ مشہور و محترم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی نے گود میں لیا۔ جو بچہ ان کی گود میں تھا وہ انتہائی حسین تھا، گول چمکدار سا حسین چہرہ، پیشانی اور ناک اونچی، آنکھیں سیاہ اور روشن پلکیں دراز تھیں، سر بڑا اور بال کالے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو کشف میں دکھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں فتح، نصرت اور غلبہ کی چابیاں ہیں، اور آپ آسمان سے نور لائے تھے، خود بھی ایک نور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا۔ آپ کی خوبصورتی اس قدر تھی کہ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کا عکس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرمایا کرتے تھے، اول ما خلق اللہ نوری، یعنی سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ میرا نور تھا۔ اسی طرح جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں دعا فرما رہے تھے۔ ایمن نے آ کر پوتے کی خوشخبری سنائی۔ ایمن ایک لونڈی تھیں جو کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ رہا کرتی تھی اور ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ جب آپ کے دادا کو آپ کے آنے کی خوشخبری ملی تو وہ دوڑتے دوڑتے خوشی سے گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا، اور حضرت آمنہ کے خواب اور کشف کی وجہ سے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پسند کیا۔ ننھے کو گود میں لیے ہوئے خانہ کعبہ آ کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اعلان کیا کہ عبداللہ مرحوم کے بچے کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ پھر بچہ آپ نے اپنی ماں کے حوالے کر دیا۔ انہیں اس موقع پر اپنا بیٹا عبداللہ بھی بے حد یاد آیا۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔